الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم آج 12ویں سورت یعنی کہ سورہ یوسف پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ یوسف کا قصہ بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ سورہ کا نام جیسے ہم یہاں پہ جیسے ہم دوسری سورہ کے لیے ہم کہتے تھے کہ وہ ان کے جو دوسری سورہ ہیں ان میں نام جو ہے وہ صرف حوالے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سورہ میں جو ہے نہ صرف نام جو ہے نہ صرف حوالے کے لیے بلکہ اس بات کے لیے بھی ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہوا ہے، جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ سورہ ہے ہی سورہ یوسف جو ہے وہ ہے ہی یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق۔ پھر ہم زمان نزول پہ آتے ہیں، تو سورہ یوسف مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، جبکہ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنے یا گرفتار کرنے یہاں تک کہ قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اس عرصے میں کچھ مشرکوں نے آپ کی رسالت اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیوں گئے تھے؟ تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یا کہ وہ مصر میں کب بنی اسرائیل پہنچی تھی، کیونکہ یہ تو اوریجنلی تو کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، تو وہ عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ سورہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا سورہ کے ذریعے، پورے قصے سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ پھر ہم مرکزی خیال پہ آتے ہیں کہ اس کا سورہ کا مرکزی خیال کیا ہے۔ وہ ہمیں جیسے آیت نمبر 7 میں مرکزی خیال بھی مل جاتا ہے، یہ جو آیت نمبر 7 ہے اس کی، اور اس میں شان نزول، یہ جو آیت ہے وہ سورہ کے مرکزی خیال کو بھی ظاہر کرتی ہے اور شان نزول کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، کیا پس منظر تھا، کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ تو جیسا کہ اس آیت میں ہے، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ لوگوں کے پوچھنے پر نازل کیا جا رہا ہے، اور اس پورے قصے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ یہ شان نزول بھی بتا رہی ہے کہ لوگوں نے سوال کیا ہے، اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، اور ان کے جواب کے طور پر یہ قصہ نازل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ اس پورے قصے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اشارہ کر دیا ہے کہ آخر کار فتح ان کی ہوگی اور سارا عرب ان کے زیر نگین آ جائے گا۔ گو کہ ابھی مکہ والوں کی مخالفت عروج پر ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دینے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، اور وہ نکال دیں گے بھی، لیکن آخر کار فتح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنین کی ہوگی، جیسا کہ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے یعنی غالب ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ سورہ کا تعارف ہوا، اس کا تاریخی پس منظر، شان نزول، مرکزی خیال، اور اب ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو پہلا حصہ جو ہے ہمیں آیت نمبر 1 سے 18 میں ملتا ہے، جس میں بالکل شروع کی جو 3 آیات ہیں وہ تعارف ہیں، جیسے انٹروڈکشن کراتے ہیں، تو تعارفی آیات ہیں کہ اس میں ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 7 جیسے ابھی ہم نے دیکھا، آیت نمبر 7 میں جو ہے شان نزول کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تو سوال کرنے والے کوئی تھے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ شان نزول کے سلسلے میں کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے۔
کیونکہ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ عرب کے لوگ اس بات سے بالکل ناواقف تھے اور نہ ہی آپ نے پہلے کبھی اس بات کے بارے میں کچھ کہا تھا، لیکن جب سورہ یوسف پوری تفصیل کے ساتھ نازل ہوئی اور ایک ایک اہم بات اس قصے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے زبانی سنا دی، تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، یعنی کہ ان کی بات جھوٹی ہو گئی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا پائیں گے، لیکن آپ نے تو پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو ان کی جو سازش تھی وہ خود انہیں پر ان کے اگینسٹ ہو گئی۔ اچھا، پھر آیت نمبر 4 سے لے کر 18 حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا، پھر آیت نمبر 4 سے شروع ہو جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو ان کے بچپن کا حال ہے، پھر ان کا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے خاص تعلق، اور بہت قریبی والد اور بیٹے کے درمیان بہت قریبی جذباتی تعلق، اور پھر ان آیات میں وہی ہے کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح ان کے ساتھ سازش کی، ان کو بہانے سے کھیل کے بہانے سے لے گئے اور پھر کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری یہ 4 سے لے کر 18 آیت میں یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ پورا قصہ بیان ہوا ہے نا، تو اس میں اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا-سا مختلف طریقے سے ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ یہاں پہ اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دوسرے حصے سے 8ویں حصے تک ہم دیکھیں گے، اور یہ جو ہے آیات 19 سے لے کر 87، 19 سے 87۔ تو اس میں یہ ہے، یہ صرف وہ ہیں، اس قصے میں مختلف اسٹیپس ہیں کہ پہلے کیا ہوا، جیسے وہاں پہ ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ جس طریقے سے ظاہر ہے احسن القصص ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے تو اسٹیپ وائز پورا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو دوسرا حصہ یعنی کہ 18 سے 22 آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں پھر مصر کیسے پہنچے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو وہ قافلہ آیا، ان کو اٹھا لیا اور مصر لے گئے، اور وہاں پہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر آیت نمبر 21 میں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ اپنا کام جس طریقے سے بھی جیسے چاہیں اپنے ارادے اپنے کام کو تکمیل پہنچائیں۔ تو یعنی کہ وہاں سے تو وہ غلام کی طرح بیچ دیے گئے تھے، لیکن عزیز مصر نے ان کو بیٹا بنا لیا، اور ظاہر ہے وہ پھر محل میں رہنے لگے، اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر یہی جو آیات ہے، اور اس کے بعد ہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 22 سے 35۔ اس میں پھر جب وہ عزیز مصر کے ہاں تھے، اور تو کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے چالاکی اور سازش کے نتیجے میں آ آ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس الزام میں قید کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بے گناہ تھے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم۔ پھر چوتھا حصہ جو ہے، آ اس میں وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو اس وقت کے حالات ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 سے 42۔ تو جیل کے اندر 2 اور قیدی تھے، اور انہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف سے پوچھا۔ تو جب انہوں نے خواب پوچھا، اور اس دوران بھی جیل کے رہنے کے دوران بھی حضرت یوسف ان دونوں کو اپنے دین یعنی کہ دین ابراہیمی کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے پورا۔ یہ ان آیات میں یہ ہے، آیت نمبر 36 سے 42 میں۔ پھر 5واں حصہ جو ہے وہ وہ ہم دیکھتے ہیں آیات 43 سے 57۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو نان بھائی تھا وہ تو چلا گیا، اور وہ دونوں جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی وہ چلے گئے، ایک کو تو سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ تو جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو وہ اپنے دربار میں جتنے لوگ تھے ان سے پوچھا، پھر اس کو یاد آیا، اور وہ پھر حضرت یوسف سے جیل میں رابطہ کیا اس نے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر ساتھ ہی جب خواب کی تعبیر بتائی تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو قحط سالی آئے گی تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا حل ہے، کہ وہ جو بالیوں میں وہ خوشے ویسے ہی رہنے دینے ہیں، اور اس کو وہ سارا انہوں نے اس کا حل بتایا۔ تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر آپ اس عہدے پہ فائز کر دیں تو میں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ تو کہاں مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی، جو حکمت تھی، وہ
پہلے اپنے گھر سے قید خانے پہنچے اور قید خانے سے پھر وزیر کی مسند پہ۔ اس کے بعد چھٹا حصہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی پہلی دفعہ ان کے بھائی مصر میں آتے ہیں، کنعان میں رہتے تھے نا، تو مصر میں آتے ہیں تو پہلی دفعہ وہ غلہ لینے کے لیے، اور پھر غلہ خرید کر واپس جاتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی وہ جو غلے کی قیمت انہوں نے جس صورت میں بھی ادا کی تھی وہ واپس ان کے سامان میں مل جاتی ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد 7واں حصہ اس میں جو ہے وہ جب دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے 11ویں جو حضرت یوسف کے والدہ سے جو بھائی تھے، بنیامین کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامان میں غلہ ناپنے کا سرکاری پیمانہ جو تھا وہ اس میں نکلتا ہے بنیامین کے سامان میں سے، اور تو حضرت یوسف جو ہیں وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ واقعات آیت نمبر 69 سے 79 میں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 8واں حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 80 سے 87 پھر یہ کہ جب بنیامین کو روک لیتے ہیں تو باقی بھائی جو ہیں وہ اس نئی صورتحال میں مشورہ کرتے ہیں، پھر واپس جا کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے۔ پھر اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بیان ہوا ہے آیت میں، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تو اپنے رنج و الم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ البتہ وہ یوسف علیہ السلام کی واپسی سے نا امید نہیں ہوتے، امید ان کی بندھی رہتی ہے، اس سے دستبردار نہیں ہوتے اور مایوس نہیں ہوتے مسلسل، اور اس پہ جو ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں اور فیملی والے ہیں وہ آ، ان کو کہتے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا اگلا اسٹیپ ہے 9واں حصہ، یعنی کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ سارے وہ تیسری دفعہ مصر آتے ہیں، اور اب کی دفعہ جب آتے ہیں تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے، اور وہ پھر بالآخر وہ جو بھائی ہیں اپنی غلطی اور دھوکے کا اعتراف کرتے ہیں، وہ سازش کی وجہ سے اپنا ان سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر وہ اگلی اس کے بعد جو آیات ہیں یعنی کہ 93 سے 98 ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ بھائی دوبارہ واپس چلتے ہیں اپنے والدین کو لینے کے لیے، تو والد کو اسپیشلی والد کو لینے کے لیے، تو کیسے وہ سینکڑوں میل دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ 10 بھائی جو ہیں وہ اپنے والد سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور ان سے معافی کی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر 11واں حصہ یہ آیت نمبر 99 سے 101 3 آیات ہیں۔ اس میں آخر کار ان کا تمام خاندان مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ سب کے سب تعظیماً ان کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی کہ وہ جو خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں، ان کی دعا ہے ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس سورہ کا جو آخری 10 آیات ہیں، جو آخری آیات ہیں اس سورہ کی، یعنی کہ آیت نمبر 102 سے 111، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ یا 11ویں حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر کی 10 آیت جو ہیں اس میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر ساتھ ہی انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام مشرکین تک پہنچائیں۔ چنانچہ یہ جو آیت 108 میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پوری وضاحت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک بلند و برتر ہیں، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ یہاں پہ یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے، اس میں وہی قصہ ہے، اور کیونکہ قصہ مختلف واقعات پہ اور اس کے مشمولات تھے تو اس حساب سے اس کے 12 حصے ہوئے ہیں۔ ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 101 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آخر کی 10 آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو یہاں پہ صورت ختم ہوتی ہے، دعا کر لیتے ہیں، اگلی صورت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔